السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ری نیوز کا ریئل اسٹیٹ نیوز بلیٹن۔ وقف املاک کسی فرد یا ادارے کو الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اراضی انتقال کی درخواست مسترد کر دی۔ 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ متروکہ املاک کے قوانین 1975 میں ختم ہو چکے۔ نئی الاٹمنٹ یا متبادل زمین دینے کا کوئی قانونی اختیار موجود نہیں۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے دادا نے 1960 میں میلسی میں کھلی نیلامی کے ذریعے زمین خریدی تھی، تاہم ان پڑھ ہونے اور قانونی کارروائی سے لا علم ہونے کے باعث اس زمین کا سرکاری اندراج درج نہ ہو سکا۔ 4300 میگا واٹ داسو ہائیڈرو پاور منصوبے کی تعمیر میں رکاوٹ بننے والے متعدد مکانات مسمار کر دیے گئے۔ اپر کوہستان کی ضلعی انتظامیہ کے مطابق 500 مکانات کی مسماری کے لیے نشاندہی کر دی گئی ہے، جبکہ 200 سے زائد متاثرہ خاندانوں کو بہتر نقل مکانی پیکج کے تحت معاوضہ ادا کیا جا چکا ہے۔ بلوچستان حکومت نے صوبے کے انتظامی نقشے کی بڑے پیمانے پر از سر نو تشکیل کرتے ہوئے نئی ڈویژنز، اضلاع اور تحصیلوں کے قیام کا اعلان کر دیا۔ کوئٹہ 2 اضلاع میں تقسیم۔ نئی انتظامی تشکیل سے زمین کے استعمال، ہاؤسنگ منصوبوں اور انفراسٹرکچر کی منصوبہ بندی میں بڑی تبدیلیاں متوقع۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے اضلاع اور تحصیلوں کے قیام کے بعد متعلقہ علاقوں کے لیے الگ ماسٹر پلانز، ترقیاتی بجٹ، لینڈ ریکارڈ نظام اور بلدیاتی ڈھانچے تشکیل دینے کی ضرورت ہوگی۔ کراچی کے میئر نے غیر رسمی بستیوں کی از سر نو ترقی کے لیے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز یعنی آباد سے شراکت داری کی درخواست کر دی۔ تعاون کا مقصد پسماندہ آبادیوں کے لیے پائیدار ترقی کا ماڈل متعارف کرانا اور کراچی کے شہری ڈھانچے کو بہتر بنانا ہے۔ پنجاب حکومت نے راولپنڈی مری کوہالہ روڈ منصوبے کی تکمیل کے لیے اگست کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ تعمیراتی کام 60% مکمل۔ پنجاب کے وزیر مواصلات و تعمیرات کا کہنا ہے کہ 31 کلومیٹر طویل روڈ پروجیکٹ کا مقصد علاقائی رابطوں کو بہتر بنانا، مری ایکسپریس وے پر ٹریفک کا دباؤ کم کرنا اور سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ پنجاب میں چینی باشندوں کی رہائش گاہوں اور پروجیکٹ سائٹس پر پینک بٹن نصب کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں لاہور کے 200 سے زائد مقامات پر QR کوڈ سے منسلک جدید ایمرجنسی الرٹ سسٹم نصب کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت چینی شہریوں کی حفاظت کی ذمہ دار اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کو بھی پینک بٹن ٹیکنالوجی سے لیس کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں گلوبل نیوز کی طرف۔ عالمی ادارہ صحت نے دوسری بار مدینہ منورہ کو مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا عالمی معیار کا صحت مند شہر قرار دے دیا۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق 20 لاکھ سے زائد آبادی کا یہ مقدس شہر صحت، ماحول، صفائی اور کمیونٹی فلاح سے متعلق 80 عالمی معیارات پر پورا اترا ہے۔ ادھر چین میں نئے گھروں کی قیمتوں میں نمایاں بہتری نہ آ سکی۔ ہاؤسنگ سیکٹر کی وسیع بحالی کے امکانات بدستور محدود۔ چین کی ہاؤسنگ مارکیٹ گزشتہ تقریباً 5 برس سے مندی کا شکار۔ کمزور طلب اور محدود حکومتی اقدامات کے باعث پراپرٹی مارکیٹ پر مزید دباؤ برقرار رہنے کا خدشہ۔ پڑوسی ملک بھارت میں لگژری ہاؤسنگ کا غلبہ، سستے گھروں کی فروخت 15% کم ہو گئی۔ رواں برس 8 بڑے شہروں میں 1,71,471 رہائشی یونٹس فروخت ہوئے۔ 1 کروڑ روپے سے زائد قیمت والے گھروں کا حصہ مجموعی فروخت کے 54% تک پہنچ گیا۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ آن دس ڈیٹ کی طرف۔ آج 15 جولائی ہے اور آج ہی کے روز 1949 میں امریکی ہاؤسنگ ایکٹ نے مناسب گھر اور بہتر رہائشی ماحول کو قومی مقصد قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرومین نے ہاؤسنگ ایکٹ 1949 پر دستخط کیے۔
جس نے امریکہ کی رہائشی پالیسی، شہری منصوبہ بندی اور ریئل اسٹیٹ کی ترقی میں وفاقی حکومت کے کردار کو نمایاں طور پر وسعت دی۔ اس تاریخی قانون نے ہر امریکی خاندان کے لیے ایک مناسب گھر اور موزوں رہائشی ماحول کی فراہمی کو قومی مقصد قرار دیا۔ اس سے قبل رہائش کو بڑی حد تک نجی مارکیٹ اور مقامی حکومتوں کا معاملہ تصور کیا جاتا تھا، مگر اس قانون نے مناسب رہائش کو قومی فلاح، معاشی استحکام اور شہری ترقی سے جوڑ دیا۔ قانون کے تحت کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے 6 سال کے دوران مزید 8,10,000 پبلک ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر میں وفاقی مالی معاونت کی اجازت دی گئی۔ اس کے ساتھ شہروں کو خستحال آبادیوں کی صفائی، زمین کے حصول، شہری علاقوں کی اثر نو تعمیر اور رہائشی منصوبوں کی ترقی کے لیے قرضوں اور گرانٹس کی سہولت فراہم کی گئی۔ ہاؤسنگ ایکٹ نے دیہی علاقوں میں رہائش کے لیے مالی معاونت، رہائشی تعمیرات پر تحقیق، تعمیراتی لاگت کم کرنے اور گھروں کے معیار کو بہتر بنانے کے اقدامات بھی متعارف کرائے۔ اس قانون کے بعد امریکی شہروں میں بڑے پیمانے پر شہری تجدید کے منصوبے شروع ہوئے۔ پرانی اور خستہ عمارتوں کو گرا کر نئی رہائشی عمارتیں، تجارتی مراکز، شاہراہیں اور شہری سہولتیں تعمیر کی گئیں۔ اس عمل نے کئی شہروں کے ریئل اسٹیٹ منظرنامے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ تاہم شہری تجدید کا یہ دور متنازع بھی ثابت ہوا۔ متعدد منصوبوں کے دوران پرانے محلوں، کم آمدنی والی آبادیوں اور تاریخی شہری عمارتوں کو ختم کیا گیا، جس سے بڑی تعداد میں خاندان بے دخل ہوئے اور کئی شہروں کا تاریخی و سماجی تشخص متاثر ہوا۔ اس کے باوجود ہاؤسنگ ایکٹ 1949 جدید ہاؤسنگ پالیسی کی تاریخ کا ایک بنیادی سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ اس نے یہ اصول قائم کیا کہ مناسب رہائش صرف ایک تجارتی شے نہیں، بلکہ شہری وقار، سماجی استحکام اور قومی ترقی کا لازمی حصہ ہے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ری نیوز۔